वांस इस्लामिक ग्रूमिंग के प्लेटफॉर्म से देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? यकीनन उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज 10 मुहर्रमुल हराम 1446 है, बुध का दिन है और 17 जुलाई है। दोस्तों, आज का दिन जो है वो बहुत कीमती दिन है। जैसा कि बार बार मैंने आपको बताया है कि आज जो है वो क़यामत भी आएगी 10 मुहर्रमुल हराम को। और इसके अलावा और बहुत सारे काम हुए हैं जो कि पिछले ज़माने से लेकर अब तक जो है वो 10 मुहर्रमुल हराम को बहुत सारे काम हुए जो बहुत ही बड़े बड़े काम हुए हैं। तो उनमें से कुछ ये भी हैं कि करबला का वाक़या भी हुआ है और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत भी हुई है। और हज़रत इमाम हुसैन जो है वो शहीद हुए, ना सिर्फ वो शहीद हुए बल्कि शहीद कर दिए गए। और उनका पूरा ख़ानदान जो है वो आज शाम तक जो है वो सारा ख़ानदान, यानी कि जितने भी ख़ानदान के मर्द हजरात से वो सारे जो है वो शहीद हो गए। आज हम इस पर बात करेंगे दोस्तों। जब तक आपको ये वीडियो पहुँचेगी इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ यकीनन आपको बात समझ में आ जाएगी। ठीक हो गया, चैनल को सब्सक्राइब की लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल के साथ जुड़े रहिएगा कि हर आने वाला नया नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दोस्तों, अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लगती है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप चैनल को अनसब्सक्राइब कर लें, बल्कि सब्सक्राइब करें। देखिए, अगर आप ये समझते हैं कि आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई बात आपको बुरी लग रही है, तो इसमें आप कमेंट्स करके अपनी बात का इजहार कर सकते हैं। और हर किसी को इजहार राय का हक है, पूरा हक है कि वो किसी से कम्युनिकेट कर सकता है और बातचीत कर सकता है। ठीक हो गया, तो चैनल्स के साथ रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। आज की वीडियो बहुत काम की है, बहुत इन्फॉर्मेटिव है। और आज हम बात करेंगे हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत के बारे में, जो कि आज तमाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे रसूल थे, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा और हज़रत अली की आँखों का नूर थे और उन जन्नत के नौजवानों के सरदार थे। आज वो ना सिर्फ शहीद हो गए, शहीद कर दिए गए और उनका पूरा ख़ानदान, जितने भी मेल अफराद थे, वो सारे के सारे जो है वो शहीद कर दिए गए शाम से पहले तक। तो दोस्तों, ये देखिए, इमाम हुसैन की जो शहादत है और हर साल जो करबला का वाक़या होता है और हर साल जो 9-10 मुहर्रमुल हराम हमें याद दिलाता है कि हमने कैसे हक़ के सामने डट जाना है, जम जाना है, खड़े हो जाना है और हमने सरनिगू नहीं होना है। हमने बातिल ताकतों को तोड़ देना है, चाहे हमें टूट जाना पड़े, चाहे हमें शहीद हो जाना पड़े, चाहे हमें ख़त्म हो जाना पड़े, लेकिन हमने सरेंडर नहीं करना है, हमने घुटने नहीं टेकने हैं और हमने अपनी बात मनवानी है और हमने हक़ के आगे डट जाना है, हक़ के आगे जम जाना है। बेसिकली हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिन्होंने जो नवासे रसूल थे, जो नौजवानानी जन्नत के सरदार थे, उन्होंने किस तरह अपनी जान की बाजी लगा दी, लेकिन बातिल के आगे घुटने नहीं टेके, यजीद की बात को नहीं माना और जामे शहादत नोश कर लिया। अपने पूरे ख़ानदान के लिए उन्होंने, अपने पूरे ख़ानदान को, अपनी रियाया के लिए, अपने मुल्क के लिए, हक़ के लिए और अल्लाह के लिए, उसके दीन की सरबुलंदी के लिए अपने आप को, अपने ख़ानदान को, अपने लोगों को पेश कर दिया। लेकिन वो बातिल के आगे नहीं झुके। तो हमने भी क्या करना है? बेसिकली ये इमाम हुसैन की शहादत हमें इस बात पर मोटिवेट करती है, इस बात पर हमें इनकरेज करती है कि हमने भी हक़ के आगे डट जाना है, हक़ के आगे जम जाना है और खड़े रहना है। अब देखिए, उन्होंने यजीद से बातचीत की, उसने इतना जुल्म किया कि आखिर में पानी तक बंद कर दिया, जबकि दरियाए फुरात सामने था, लेकिन उसके बावजूद उसने पानी काट दिया और पानी को से उनको महरूम कर दिया। उनके जानवर, उनके मवेशी, वो सारे जो है वो पानी के बगैर बिलक रहे थे, मरने लगे और सब प्यास से बिलकने लगे, तड़पने लगे। तो बेसिकली लेकिन उन्होंने क्या किया? इस हालत में भी नमाज नहीं छोड़ी, इस हालत में भी उन्होंने हक़ का साथ नहीं छोड़ा, इस हालत में भी उनके दिल से अल्लाह की मोहब्बत नहीं निकली, दीन की सरबुलंदी का जज्बा ख़त्म नहीं हुआ। उन्होंने अपने आप को न सिर्फ कुर्बान किया, अपनी पूरी फैमिली को कुर्बान कर
کر دیا، اپنے لوگوں کو جو ان کے فالوورز تھے، ان کے ساتھ رہتے تھے، ان کے ساتھی تھے، ان کو بھی جام شہادت نوش کروا دیا، لیکن حق باطل کے خلاف جمے رہے، کھڑے رہے۔ تو بیسکلی یہ ایک میسیج ہے ہمارے لیے، آپ کے لیے، اور رہتی دنیا تک کے لیے، قیامت تک کے آنے والے آخری انسان تک کے لیے، کہ آپ نے حق کے آگے جم جانا ہے، حق کے آگے ڈٹ جانا ہے، باطل کی شرائط کو نہیں ماننا ہے، اللہ کے دین کی سربلندی کے آگے کوئی کمپرومائزیشن نہیں کرنی ہے، کوئی سرنڈر نہیں کرنا ہے اللہ کے دین کے لیے، اس کی ترویج کے لیے، اللہ کی محبت کے لیے، اپنے جو نانا جان تھے ان کے لیے، ان سے محبت، ان کے دین کی حفاظت کے لیے انہوں نے اپنی سر کٹوا دیا، اپنی جان ختم کروا دی، اپنے خاندان کو ختم کروا دیا، لیکن اپنے نانا کے شریعت کو اور ان کے دین کو نیچا نہیں کیا، اس کی سربلندی کے لیے انہوں نے سب کچھ مٹا دیا، اور آج وہ جنت کے سردار ہیں، آج وہ جنت کے بادشاہ ہیں، آج وہ جنت کے اندر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، وہ نوجوانان جنت کے سردار ہیں، حضرت امام اور حسین۔ تو ہمیں بھی یہ ایک میسیج مل رہا ہے، ہمیں اس میسیج کے لیے ہمیں یہ نہیں کرنا کہ ان کو پانی نہیں ملا تھا، ان کے ساتھ یہ ظلم ہوا تھا، ان کے ساتھ فلانا ہوا تھا، تو ہم نے اس کو ریپیٹ کر کے غلط کاموں کے اندر انوالو نہیں ہونا ہے، بلکہ وہ اب بیسکلی ہمیں میسیج تھا، بیسکلی ہمیں میسیج دیا گیا ہے کہ دیکھو تمہارے ساتھ بھی اگر یہ حالات آئیں گے تو تم نے جمے رہنا ہے، جب ڈٹے رہنا ہے، استقامت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، لیکن دین کے لیے کام کرنا ہے، دین کو سر بلند کرنا ہے، دین سے پیچھے نہیں ہٹنا، اسلام کی ترویج کے لیے، اسلام کی سر بلندی کے لیے تمہیں کام ضرور کرنا ہے۔ آج ہم اور آپ اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کے دیکھیں، اپنے آپ کو جھانکیں کہ ہم کتنے نمازوں کے پابند ہیں، کتنے قرآن کی تلاوت کے پابند ہیں، کتنے ہم لوگوں کے حقوق عطا کر رہے ہیں، کتنے ہم آس پڑوس کا خیال کرتے ہیں، کتنے اپنے عزیز رشتہ دار اور اقربا جو ہماری مدد کے منتظر ہیں، ہم ان کی کتنی مدد کر رہے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو دیکھیں، ہمارے حقوق اور ہمارے معاملات کیا صحیح ہیں؟ ہم اگر اپنے حقوق اور اپنے معاملات کے لیے ہم اپنے حقوق کی جنگ تو لڑے، لیکن کیا ہم اپنے فرائض ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اپنے صحیح حقوق کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں، یا ہم دوسروں کے لیے ناحق مسائل کا انبار کھڑا کر رہے ہیں؟ اور ہم لوگوں سے تو اپنے لیے مطالبہ کرتے ہیں، تو کیا ہم ان کا جو ہمارے اوپر حق بنتا ہے، ہمارے اوپر جو ان کا فرض ہے، وہ کیا ہم ادا کر رہے ہیں؟ نہ صرف ہم حقوق العباد صحیح ادا نہیں کر رہے، ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں، ہمارا لین دین صحیح نہیں ہے، ہمارا کاروبار، ہمارا روزگار، ہماری نوکریاں صحیح نہیں ہیں، ہمارے معاملات صحیح نہیں ہیں، تو آج ہم بھی انہی حالات کے اندر انوالو ہو رہے ہیں، ڈے بائی ڈے ہم جو ہے وہ دلدل کی طرف دھس رہے ہیں۔ بیسکلی امام حسین کی شہادت جو ہے وہ ہمیں یہ یاد دلاتی ہے کہ دیکھو اپنے دین سے نہ ہٹو۔ وہ لوگ اتنے کریٹیکل حالات میں بھی تھے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ نماز پڑھتے تھے، چاہے وہ سورہ بقرہ کے اندر ہے نا کہ آپ پیادہ ہوں یا سوار ہوں، لیکن جو ہے جنگ کی حالت میں بھی آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ ہم میں سے، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو اتنی زیادہ کریٹیکل سچویشن میں بھی نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، اتنی زیادہ کریٹیکل سچویشن میں بھی لوگوں کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنا وقت گزارتے ہیں۔ ہر کوئی آج کل کے دور میں میری بیوی، میرے بچے، میری بیوی، میرے بچے سوچ رہا ہے، کہاں کی ماں، کہاں کی بہن، کہاں کے بھائی، کہاں کی بہنیں، کوئی کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ اگر مرد ہے تو وہ میری بیوی، میرے بچے، اور اگر عورت ہے تو وہ کہتی ہے میرا شوہر، میرے بچے، اور ہر کوئی اپنا سوچ رہا ہے، دوسرے کے سوچنے کی زحمت نہیں ہے، اور دوسرے کے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے کے سوچنے کے لیے ٹائم نہیں ہے کہ اگلا بندہ کن حالوں میں ہے، کس طریقے سے ہے، ہمیں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، جو لوگوں کے فرائض ہمارے اوپر ہیں کیا ہم وہ ادا کر رہے ہیں، جو لوگوں کے ہمارے حقوق ہمارے اوپر نکلتے ہیں کیا وہ ہم ادا کر رہے ہیں؟ کوئی نہیں سوچ رہا۔ لیکن سوچئے
اس بات کا احساس کیجئے یہ صرف خالی محرم الحرام جو ہر سال آتا ہے اور ہر سال ہمیں اس میسیج دیتا ہے، ہمیں ایک یاد دہانی کرتا ہے کہ آپ نے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، اس کے احکامات کے لیے کس طریقے سے باطل قوتوں کو توڑ دینا ہے، تہس نہس کرنا ہے، پاش پاش کر دینا ہے۔ بیسکلی یہ اس لیے نہیں آتا کہ ہم نے خالی 9 اور 10 کے محرم کو خالی کھانے پکا لینا ہے، بیٹھ جانا ہے، حلیم بنا لینا ہے، ریسٹ کر لینا ہے، ٹی وی دیکھ لینا ہے، موبائل یوز کر لینا ہے اور بس ہم نے اپنا سو کر کے یہ وقت گزار لینا ہے۔ بیسکلی اگر اس پیغام کو سنیں اور سوچیں، ایک منٹ کے لیے ایک لمحے کو سوچیں تو آپ کو اس کے اندر بہت بڑا میسیج مل رہا ہے، اور ہر سال یہ میسیج ریوائنڈ کروایا جاتا ہے، ہر سال یہ محرم الحرام آتا ہے، چھٹیاں ہوتی ہیں، محرم الحرام منایا جاتا ہے، لیکن بیسکلی منانا نہیں ہے، بیسکلی عمل کرنا ہے۔ اور اب یہ عمل کا وقت ہے، اگر تو ہم نے عمل کر لیا تو ہم ضرور کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر ہم نے پھر بھی عمل نہیں کیا، اس میسیج کو نہیں سمجھا جو حضرت امام حسین جنہوں نے اپنا سر قلم کروا دیا، اپنا یہ میسیج دیا ہے رہتی دنیا تک کے لیے اور قیامت تک آنے والی آخری انسان تک کے لیے، کہ حق اور باطل کے لیے، باطل کے سامنے ڈٹ جانا، جم جانا، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان، اپنی فیملی کی جان، اپنے اطراف کی، اپنے لوگوں کی جان قربان کر دینا۔ جنت سارے دروازوں سے تمہیں ویلکم کرنے کے لیے تیار ہے، جام شہادت نوش کر لینا، لیکن باطل کے آگے نہ جھکنا۔ یہ ہے 10 محرم الحرام اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میسیج۔ یقیناً آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آ سکے کہ بیسکلی محرم الحرام کا مقصد کیا ہے اور امام حسین کا پیغام کیا ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔